اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب غلام رسول امینی صاحب، آپ سے جو میرا معاہدہ ہوا تھا، جو ہماری بات ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ نبوت جاری ہے یا نہیں، اور آپ کا یہ اسکرین شاٹ بھی میں یہاں پہ لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد دہانی ہو جائے۔ اگر آپ بھول گئے تھے تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے اس بات پر گفتگو کرنی تھی کہ نبوت جاری ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ لیکن آپ نے جب گفتگو شروع کی ہے تو آپ نے اپنا جو دل پسند موضوع ہے آپ سب کا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر تنقید کرنا اور ان کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ طے نہیں کرتے، اور آپ نے یہ شروع میں ہی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارا آپ کا پرسنالٹی کا فرق ہے، نہ نبوت کا فرق ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی پچھلے 125 سال میں 150 سال میں جتنے بھی علماء تھے وہ سارے جھک مارتے رہے ہیں، اور اب آپ ایک نکلے ہیں واحد ان میں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جتنے تھے، عطاء اللہ شاہ بخاری اور محمد حسین بٹالوی اور اشرف علی تھانوی اور رشید گنگوئی اور میر علی شاہ اور جتنے بھی بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی نام لے لیں، منظور چنیوٹی تک، اور اس وقت بھی جتنے بھی ہیں ختم نبوت والے سارے، وہ سارے کے سارے جھک مارتے تھے ہمارا آپ کا تو نہ ختم نبوت میں کوئی جھگڑا ہے، نہ وفات مسیح میں کوئی جھگڑا ہے، ہمارا جھگڑا تو صرف مرزا صاحب کی ذات میں ہے۔ تو وہ پھر کیا کہہ رہے تھے، کیوں آپ نے ختم نبوت کے نام کے اوپر اتنی بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں؟ اور پھر آپ نے مجھ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم نبوت جاری ہونے یا ختم ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن آپ نے کہا نہیں جی مرزا صاحب کے بارے میں بات کریں۔ تو یہ آپ نے اپنے معاہدے سے خلاف ورزی کی ہے اس کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ میثاق النبیین والی آیت کے مطابق، کہ اس میں جو مصدق رسول ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں نے اسی لیے اس آیت کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا اور وہ آپ کے سامنے رکھا اور تمام لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کون سا لفظ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے یا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، آپ کے لیے عہد لیا گیا ہے اور آپ سے عہد نہیں لیا گیا۔ اگرچہ میں نے بتایا ہے کہ آپ النبیین میں شامل ہیں اور آپ کو کتاب اور حکمت دی گئی ہے، تو آپ نے وہی کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو اور اس کی تلاوت کے دوران شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اب آپ شور کرتے ہیں، آپ بڑا شور مچایا، بڑا زور زور سے بات کر کے تو یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، مجھ پہ دھوکہ بازی کے الزام لگائے اور لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارے مربیاں جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کہا کہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کے خلاف ہے، وہ کچھ کہتے ہیں ہم کچھ کہتے ہیں، حدیث کچھ اور کہتی ہے، صحابی کچھ اور کہتے ہیں، مفسرین کچھ اور کہتے ہیں، اور ہم لوگوں نے، اور خاص طور پہ آپ نے میری ذات کو نشانہ بنایا کہ میں نے کوئی نیا من گھڑت عقیدہ گھڑ لیا ہے جو نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، مفسرین کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہے، بلکہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی خلاف ہے۔ لیکن نہیں بتایا آپ نے، تو یہ نہیں بتایا کہ اس آیت کا ترجمہ لفظ بلفظ وہ کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے تمام الزامات سے اور تمام جو فریب والی اور الجھاؤ والی اور دھوکے بازی والی باتیں ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر میں ان سب کا جواب دے سکتا ہوں، اور ایکچولی میں نے پہلے وہ ایک ایک بات کے جواب میں آڈیو ریکارڈ بھی کر لی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس طرح ہم ایک اور طرف چل پڑیں گے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ الزام تراشی اور پھر الزام تراشی کا جواب دینا اور پھر آپ اس میں اور باتیں کریں گے تو ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے آپ مجھے یہ بتائیے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے کہ وہ کون سا لفظ ہے جس لفظ میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ جو میثاق النبیین سے لیا گیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں لیا گیا، آپ کے متعلق لیا گیا ہے، اور آپ ہی وہ مصدق رسول ہیں جو تمام کتابوں کی تصدیق کریں گے، ان تمام کتابوں کی جو اس وقت ان کے پاس موجود ہیں، یعنی جو عیسائی اور یہودی تو ادھر تو وہی تھے نا، باقی جو دنیا میں نبیوں کی قومیں پھیلی ہوئی ہیں وہ تو وہاں نہیں تھے،
تو پھر کس کس کی تصدیق کریں گے آپ؟ گیتا کی بھی تصدیق کریں گے، زند اوستا کی بھی تصدیق کریں گے، اور جو بھی دنیا میں کتابیں پھیلی ہیں ان سب کی، یہ صرف تورات اور انجیل کی تصدیق یا زبور کی انجیل کی بات تو نہیں ہو رہی، بات تو تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو دی گئی کتابوں کی تصدیق کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی جو ان کے پاس ہیں، جیسے میں نے تفصیلاً عرض کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو تم کو دوں، اور پھر وہ اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے۔ تو بہرحال آپ کو میں ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے، شور مچانے کی بجائے، الزام لگانے کی بجائے، آپ ذراہ کرم اس آیت کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیں، اور پھر اس ترجمے سے اپنا مفہوم اور اپنا عقیدہ جو ہے وہ واضح کریں، ورنہ یہ الزام تراشیاں تو لمبے عرصے سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کا جواب بھی دیا جاتا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے ایک دفعہ پھر وہی درخواست ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں، پھر باقی بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا عقیدہ ثابت کریں کہ یہاں پہ مصدق رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ آپ نے وہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی کہا کہ یہ ان کے متعلق لیا گیا ہے عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جزاکم اللہ۔